بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 208 ہے جی۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے 15 سے 20 منٹ، بلکہ اس سے بھی جلدی کوشش کروں گا۔ توجہ سے سماعت فرمائیے گا، بڑا ہی اہم ٹاپک ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم تجوید والا پورشن دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت کے قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے کے جو آداب اور طریقے ہیں، جو اصول ہیں، ان کی طرف توجہ کرنے کے لیے کچھ اصول و ضوابط بھی ہوتے ہیں جن کو قراء حضرات نے کتب کی صورت میں تحریر فرمایا۔ ان میں سے ایک قانون جی پڑھتے ہیں جی، اس میں جلالت اللہ کو جب ہم پکارتے ہیں، ظاہر اللہ کا ذکر کرنا بڑی فضیلت کی بات ہے، اور بڑی احادیث بھی اس میں کہ ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا چاہیے۔ تو لفظ اللہ کو پکارنا کیسے ہے، اس کے اصول یاد رکھیے۔ پہلا یہ ہے کہ اس میں جلالت لفظ اللہ جو ہے، یا اللہم صلی علی جیسے دروشی پڑھتے ہیں نماز میں، اگر ما قبل اس کا مفتوح ہو، یعنی لفظ اللہ سے پہلے زبر ہو یا مضموم ہو، یا لفظ اللہ سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو، تو کیا کریں گے، اس سے مفخم پڑھا جائے گا۔ کیا مطلب، اس کو پور پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے۔ جیسے اللہ، لفظ اللہ، ٹھیک ہے، اس کو اگر سمپل پڑھیں گے تو تب بھی اس کو موٹا پڑھنا ہے۔ اس طرح اگر ہم ما قبل اس سے پہلے ضمہ کی مثال لے لیں تو جیسے ہم کلمہ شریف پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اللہ کو ہم نے موٹا کیوں پڑھا ہے؟ اس لیے کہ لفظ اللہ سے پہلے لام کے اوپر پیش ہے، اس لیے ہم نے اس کو پور پڑھا ہے، مفخم پڑھا ہے۔ تو یہ ہمیں ایک بات ادھر سے مل گئی۔ اچھا، اس کے علاوہ دوسری بات کیا ہے، اس میں جلالت لفظ اللہ یا اللہم کا ما قبل، یعنی اس سے پہلے اگر زیر ہو تو پھر کیسے پڑھنا ہے؟ کہتے ہیں جی پھر اس کو مرقق پڑھیں گے۔ کیا مطلب، رقیق باریک پڑھیں گے، اس کو پورا نہیں کرنا، موٹا کر کے نہیں پڑھنا۔ جیسے اس کی مثال لے لیں، جیسے بسم اللہ شریف ہے، بسم اللہ، اب اس کو ہم نے بسم اللہ نہیں پڑھا، کیوں؟ اس لیے کہ لفظ اللہ سے پہلے میم کے نیچے زیر آ گئی ہے۔ تو صرف سمپل آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، اگر اللہ سے پہلے زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو پھر ہم نے اس کو لفظ اللہ کو موٹا پڑھنا ہے، پور پڑھنا ہے۔ اگر اس لفظ اللہ سے پہلے زیر آ جائے تو پھر ہم نے اس کو باریک پڑھنا ہے۔ یہ سمپل سا اصول، یہ مثالیں میں نے آپ کو دو یاد رکھی ہیں، ان کو یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اگلا پورشن ہے جی ترجمہ اور تفسیر کا۔ اس میں جو پہلی آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 3 ہے، اس میں اللہ رب العزت نے جو بیان فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اس کے شان نزول کے اعتبار سے بہت سارے اقوال ہیں۔ ایک قول جو تفسیر ساوی کے اندر ہے، حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں پہلے لوگ جو ہوتے تھے نا پہلے زمانے میں، فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ یتیم جو لڑکیاں ہوتی تھیں ان سے نکاح کر لیتے۔ پھر نکاح کرنے کا ان کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ فرماتے صرف اور صرف جو ان کا وراثت میں مال ہوتا تھا اس مال کو ہڑپ کرنا ان کا مقصد ہوتا تھا، اس لیے وہ بس یتیم عورتوں سے نکاح کر لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے تھرو ان کو روک دیا، منع کر دیا کہ یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، اور لوگ اس طرح کے ظلم و ستم سے باز آ جائیں۔ تو یہ اس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ جو دوسری آیت ہے وہ بھی سورہ نساء ہے، لیکن آیت نمبر 19 ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسی مسئلے کے ایک مزید ایک جو روشنی میں وضاحت کی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، فرمایا کہ تم لوگوں کی جو عورتوں کی وراثتیں ہیں نا، مکروہ جو کام ہے اس کو اپنا ہڑپ کرنا چھوڑ دو، اگر اس کا مفہوم ترجمہ کریں تو۔ آگے فرمایا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیے، انشاءاللہ ترجمے بھی بات واضح ہو رہی ہے۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ۔ اب زبردستی والے لفظ سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اچھا، اس کا خلاصہ بھی آپ نظر مار لیں۔ میں آپ کو خلاصتاً نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سنا دیتا ہوں کہ اس آیت کا مزید مقصد اور مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ بالکل واضح ہے کہ فرمایا کہ زبردستی عورتوں کے وارث نہ بن جاؤ۔ اگر ہم آج اپنی سوسائٹی، اپنے معاشرے، اپنے گھرانے یا اپنے ہی کسی کاسٹ کے متعلق دیکھ لیں تو کیا آج یہی لوگ یہ کر نہیں رہے کہ اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں کے حق کھا کر کے پھر بعد میں جناب ان سے ناراضگی کا سبب بن جاتے ہیں۔ اگر بہنیں اپنا حق مانگ بھی لیں جو کہ شرعی حق ہے، بلکہ لینا بھی لازمی ہے، دینا بھی لازمی ہے، لیکن آج اگر وہ مطالبہ کر لیں تو بھائی کہتا ہے بھائی تیرے لیے میں مر گیا ہوں، تیرا آنا بھی میرے لیے بند ہے، میں نے بھی تیرے نہ بیٹے کی شادی پہ آنا ہے نہ اس معاملے میں۔
تو یہ ہم قرآن کے کتنا صراحت خلاف جا رہے ہیں۔ اللہ نے بالکل واضح الفاظ میں کہا۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ صرف ایک فرمان، معجم الکبیر کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 637 ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اور بھی بہت ساری، جب میں نے اس کو سٹڈی کیا، بہت ساری آیات، بہت ساری احادیث اس کے اوپر جو ہے وہ دلالت کرنے والی ہیں، لیکن ایک مفہوماً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص کسی پرائے کا مال لے لے، یعنی قبضہ کر کے بیٹھ جائے، تو اس کا کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ سے وہ کوڑی یعنی برس کا مریض بن کے ملاقات کرے گا، برس کا مریض ہوگا، شفا بھی اس کو نہیں ملے گی۔ سزا کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس نے اپنے کسی رشتہ دار کا حق کھایا ہوگا۔ اس کے اوپر اور بہت ساری آیات ہیں، لیکن خلاصتاً یہ یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سخت ناپسند کیا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث میں بھی لوگوں کو اویئرنس دی ہے کہ یہ بہت برا کام ہے، اس سے بچ کر کے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے صفحے پر آ جائے جی، سیرت رسول کا جو پورشن ہے، اس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حضرت ابو طالب کی کفالت میں، مقصد ٹاپک یہ ہے۔ اب یہاں سے ابتدائی بات یہ کر دوں کہ نہ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایمان ابو طالب کی بات کریں، نہ ہی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جناب ایمان ابو طالب کی یا ان کے کفر کو ثابت معاذ اللہ کرنے لگ جائیں۔ نہ ہمیں ان کا کفر ثابت کرنے کی ضرورت ہے، نہ ایمان کی۔ جو جیسی زندگی انہوں نے گزاری، ایک بات جو کسی کی کوالٹی ہوتی ہے اس کو تسلیم کرنا بھی یہ اچھی بات ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیسے پرورش کی ہے اس کو ہم نے جاننا ہے، اور مجھے افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پر، گھنٹوں گھنٹوں دوسروں سے ایسے بحث و مباحثہ کرتے رہنا ایسی بحث کے اوپر کہ جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ بھائی ان کی زندگی ہے، ان کی لائف ہے، انہوں نے گزار لی، اب آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ نہ تو قیامت کے دن پوچھا جانا ہے کہ بھئی آپ نے حضرت امام ابو طالب کے حوالے سے بات کی تھی کہ نہیں، نہ ہی ان کے کفر ثابت کرنے کے حوالے تم نے بات کی تھی کہ نہیں، ایسے بھی نہیں پوچھا جانا۔ ان کا معاملہ ہے جیسی بھی زندگی گزاری اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اللہ جیسا فیصلہ فرمائے گا وہ ان کا معاملہ ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم دوسروں کے ایمان کا اندازہ لگاتے پھرتے ہیں، ان کے ایمان کو تولنے لگ جاتے ہیں، ہمیں اپنے ایمان کی فکر بھول جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، اوروں کو جگانا یاد رہا پر خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ جی، ہمیں دوسروں کی کہانی یاد رہتی ہے لیکن اپنا افسانہ بھول جاتے ہیں۔ تو یہ ہمیں اپنی طرف آنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کی طرف آنا ہے۔ جب ہم خود اس طرف آ جائیں گے، بھائی آج جیسے دور چل رہا ہے، ہمیں دوسروں کا ایمان ثابت کرنا ہے کیا؟ ہمیں خود دیکھے کہ یار میرا یہ کام ہے، کہیں ایمان ہمارا جو اسلام ہے اس کی تعلیم اور اجازت دیتا بھی ہے کہ نہیں؟ ہمیں خود اپنے اس کاموں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مختصر اشارتاً میں نے پیغام دینا تھا دے دیا۔ اب دیکھیے جو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرورش کی، جناب ابی طالب جو ہیں ان کا بھی کثرت عیال تھی، یعنی اولاد بہت زیادہ تھی، تو پھر تنگ دستی کے آثار بھی تھے، لیکن اس کے باوجود نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ ان کی کفالت میں رہے۔ جب ٹائم گزارا تو ان کا یہ بھی یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں بھی کفالت کے لیے گئے ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا جناب ابی طالب ہوں، یہ نہیں ہے کہ وہ ان کے محتاج تھے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رہے ہیں وہ ان کے بھاگ جگانے کے لیے رہے ہیں۔ یہ پیغام ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہار ہے، اور یہ میسج اور پیغام بھی ہے۔ جو لوگ معاذ اللہ جو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے زبان درازی کرتے ہیں، ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس مقام پر جلوہ گر ہو جائے، اللہ اس مقام پر رحمتیں نازل کرتا ہے، برکتیں نازل کرتا ہے۔ تو جہاں پر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساتھ ہی سرکار کے پہلو میں موجود ہے، کیا ان کے اوپر بھی کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ بس اللہ تعالیٰ اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ پیغام صرف رکھے۔ وہ ایک نعت خواہ ہے نا، انہوں نے لکھا، کہتے ہیں ما ان مدحت محمدم بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمد، کہتے ہیں ایسا نہیں کہ میں جب نعت پڑھتا ہوں تو سرکار کی شان بلند ہوتی ہے، بلکہ فرمایا میں اپنی جو نعت پڑھتا ہوں نا، میں اس کو خوش بخت بنانے کے لیے سرکار کی تعریفیں کرتا ہوں کہ اس کو برکت مل جائے، اس کو برکت مل جائے۔ یہی پہلو ہے یہاں بھی کہ انہوں نے جو سرکار کی کفالت کی ہے اپنے مقدر اور اپنے بھاگ جگانے کے لیے کی ہے۔ تو مختصراً نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حضرت جناب ابی طالب کے گھر تھے اور ان کی پرورش میں تھے، تو بڑے عجائب، بڑے عجیب و غریب باتیں، بڑے واقعات انہوں نے رونما ہوئے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ ایسا لگاؤ، ایسا پیار تھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ، اپنے بچوں سے بھی اتنی شفقت نہیں کرتے تھے جتنی سرکار سے پیار تھا۔ ایون کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو جب سوتے تھے تو پاس لٹا کے سوتے تھے،
यानी बेटे को भी नहीं लिटा रहे, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी शफकत भरे वो मामलात से गुजार रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि हाँ इतनी उनकी जो आपस में लगाव हो गया कि जब भी वो बैठते ना तो ऐसा लैक से लैक हो गया था कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिल में नहीं होते थे, वो खाना खाने लगते तो वो उनको खाना जो है ना वो हजम भी नहीं होता था, और अगर वो खा भी लेते थे वो सैर भी नहीं होते थे। लेकिन जिस महफिल में जिस दस्तरखान पर नबी पाक मौजूद होते तो वो थोड़ा सा भी खाना होता ना तो उनको भी देख लेते थे, साथ शामिल होकर खा लेते। थोड़ा सा खाते वो कहते हम शिकम शेर हो गए, यानी हम फुल हो गए हैं, अब हमें कैपेसिटी नहीं रही। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी की बरकत थी। तो इसके अलावा जनाब अबू तालिब कहते हैं कि जब सुबह होती थी ना तो बच्चे उठते हैं, दूसरे जितने भी बच्चे उठते थे, जाहिर है एक बच्चे को ऊपर सुस्ती के आसार होते हैं, लेकिन कहते हैं जब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार होते थे आम बच्चों की तरह नहीं होते थे। फरमाते जब उठते थे आंखों में सुरमा भी लगा होता था, फरमाते कंघी भी बालों में की होती थी। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। अच्छा जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की भी बात आपने समाअत फरमा ली है। अल्लाह ताला हम सब को कमा हकूक़ सरकार की जो है वो आपके अदब के अंदर जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आखिरी बात है जनाब, आखिरी पोर्शन सफ़ा नंबर 218 निकालिए। फिक्का है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट 3-4 बातें हैं, सिर्फ वो करनी है और बात हमारी क्लोज है इंशाल्लाह। नमाज के मकरूहात इसके हवाले से है सफ़ा नंबर 218 पे। क्या है जी नमाज के मकरूहात क्या है? जिस नमाज में कोई मकरूह तहरीमी फेल पाया जाए तो उसको दोबारा पढ़ना वाजिब होता है। यानी कोई काम ऐसा हमने किया जिस वो काम जो है वो मकरूह तहरीमी है, वो हमने कर लिया और वो करते भी लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद अवेयरनेस ना होने की वजह से या इन मसाइल की तरफ दिलचस्पी ना होने की वजह से, अब देखें ना कितना अहम गुफ्तगू और मौका है, लेकिन लोगों के लिए 10 मिनट भी टाइम नहीं होता। अल्लाह ताला बस समझने की तौफीक अता फरमाए। तो जिस नमाज के दौरान मकरूह तहरीमी वाला फेल सादर हो जाए उसको दोबारा पढ़ना ये वाजिब होता है। तो अब वो मकरूह तहरीमी कौन कौन सी चीजें हैं, उनमें से सिर्फ पहली 10 हम पढ़ लेते हैं। पहली क्या है जी, देखिए जरा, नंबर 1 पे है हर ऐसा काम जो नमाज में अल्लाह की तरफ से तवज्जो हटा दे वो मकरूह होता है। क्या मतलब, अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज के अंदर अपनी दुकानों के हिसाब कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम मकरूह फेल कर रहे हैं। वो नमाज हमें दोबारा पढ़नी चाहिए लेकिन हम पढ़ते नहीं है। तो ये पहली बात रखी है। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक दे। दूसरे नंबर पर दाढ़ी, बदन या कपड़े से खेलना। अक्सर लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं यूं हाथ बांधे हुए हैं, दाढ़ी से खेल रहे हैं, कोई वजह भी नहीं, कोई खारिश भी नहीं, कभी दाढ़ी को सीधे करने लग गए, कभी जनाब मेरी काटन आज बड़ी दुरुस्त है उसको सही करने लग पड़े, कभी इधर हाथ पकड़ लिया, कभी बिला वजह के हाथ इस्तेमाल करना, तो इससे भी नमाज क्या हो जाती है, वाजिबुल इआदा हो जाती है। ये मकरूह तहरीमी वाले अफ़आल है। अच्छा जी, 2 नंबर हो गया। तीसरा नंबर पे है इधर उधर मुंह करके फेरना। नमाज पढ़ रहे थे मुंह ना भी फेरे, यूं इधर देख ली ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, आंखें घुमा लेना, इसका मतलब ये भी तवज्जो उधर बट गई ना। इबादत हम अल्लाह की कर रहे हैं, तवज्जो हमारी लोगों की तरफ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आपको सुनाता हूँ, सुनाने कुबरा के अंदर ये रिवायत मौजूद है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 37 है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यज़ालुल्लाहु मुक़बिलन अलल अब्दी मा लम यल्तफ़ित फ़इज़ा सरफ़ा वजहहु इन सरफ़ा अन्हु। फरमाया जब बंदा इबादत कर रहा हो, इबादत करते करते उसकी तवज्जो दूसरे लोगों की तरफ बट जाए तो फरमाया अल्लाह ताला अपनी रहमत वाली निगाह भी उससे फेर लेता है। अल्लाह ताला नजर रहमत भी उससे हटा लेता है कि तुझे दूसरों को देखने की पड़ी है, दूसरी तरफ निगाह करने की पड़ी है, खड़ा मेरी बारगाह में है, खड़ा मुझे राजी करने के लिए है, और लोगों को देख रहा है कि वो कैसे नमाज पढ़ रहा है, ये क्या कर रहा है, वो मोबाइल यूज कर रहा है तो उसमें क्या देख रहा है, कर अल्लाह की इबादत रहे हो। फरमाया इससे क्या होगा, अल्लाह ताला उस बंदे से अपनी नजर रहमत को फेर लेता है। तो ये फरमान मैंने आपको सुना दिया। नंबर 4 पर आता है जनाब, नमाज पढ़ रहे हो, नमाज की हालत में आसमान की तरफ देखना, ये भी मकरूह तहरीमी है, इससे भी नमाज दोबारा पढ़नी होगी। यूं नमाज पढ़ रहा था ऐसे मुंह उठा के आसमान की तरफ देख लिया, ये ऐसे भी नहीं है कि भाई जनाब ऊपर तो छत है, छत को देख रही है तो फिर नमाज नहीं टूटेगी, नमाज फिर भी जाती रहेगी। मकसद ये है कि अगर कोई बंदा बाहर ग्राउंड में पढ़ रहा है, उसकी तवज्जो ऊपर है, मुंह ऊपर को करके आसमान की तरफ देख रहा है, इसी तरह मस्जिद के अंदर है, ऊपर छत है, वो छत की सीलिंग गिन रहा है, बत्तियां गिन रहा है, ऊपर को तवज्जो अगर चली गई है तो ये भी मकरूह तहरीमी होगा, इससे भी नमाज को लौटाना जरूरी होगा। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, बुखारी शरीफ के अल्फाज सुना रहा हूँ और यही मफहूम मुस्लिम शरीफ में भी मौजूद है। बुखारी शरीफ की जनाब जिल्द सफ़ा नंबर है 173 पे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो नमाज पढ़ते हुए अपनी तवज्जो इधर उधर फेर लेता है,
اور اسی کے علاوہ دوسرا یہ آسمان کی طرف اپنی نظریں اٹھاتا ہے، فرماتے ہیں وہ اس کام سے باز آ جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ کر کے فرمایا اس کام سے وہ لوگ باز آ جائیں جو نماز پڑھتے ہوئے آسمانوں کی طرف نظریں اٹھاتے ہیں، ادھر ادھر گھومتے ہیں، اپنی توجہ کو پھیر لیتے ہیں، فرمایا وہ اس سے باز آ جائیں۔ اگر لَيَنْتَهِيَنَّ عَنْ ذَلِكَ، وہ اس سے باز آ جائیں، اَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ، اگر وہ اس کام سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ ان کی بصارت کو چھین لے گا، ان کی بصارت ختم ہو جائے گی۔ کیا مطلب؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی دیکھو یہ حدیث میں ایسے لکھا ہے تو ان کی بصارت ختم ہو جائے گی، لوگ اوپر بھی دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے بھی پھرتے ہیں، نظریں ان کی پھر بھی ٹھیک ہے، بصارت ختم ہو جانے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اعمال صالحہ کی توفیق چھین لیتا ہے، اور پھر ایمان پر قائم رہنا اس کا مشکل ہو جاتا ہے، یہ بھی اس کا مطلب ہے۔ اس لیے توجہ رکھنی چاہیے۔ تو یہ میں نے یہی مفہوم مسلم شریف کی حدیث نمبر 967 کے اوپر بھی اسی حدیث کا مفہوم ہے۔ اور یہ چار باتیں پانچویں، کمر یا کولے وغیرہ پر ہاتھ رکھ لینا۔ میں رکوع کیا لمبا تھوڑا سا، ٹھیک ہے، تہجد پڑھ رہا تھا، میں اکیلے ہی تھا، جناب رکوع ذرا لمبا کیا، کھڑے ہو گیا، اب کہا یار تھک گیا ہوں، ذرا ایسے ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا یا ایسے کر لیا، یا کہتے ہیں چلو سانس لے لوں پھر، تو اس طرح بھی کرنا یہ بھی مکروہ تحریمی میں آ جائے گا، اس کو نماز دوبارہ دہرانی ہوگی۔ نمبر 6 پہ ہے کپڑا سمیٹنا، مثلا سجدے میں جاتے ہوئے آگے پیچھے سے اٹھا لینا، چاہے گرد سے بچنے کے لیے ہی کیوں نہ ہو، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ وہی جیسے میں نے عرض کی نا، کاٹن لوگوں نے پہنی ہوتی ہے، جب سجدے میں جاتے ہیں نا تو بڑا جناب چدراہٹ میں اندر آگے سے بھی پہلے سیدھے کریں گے، پھر پیچھے سے بھی سیدھا کریں گے، پھر جا کے سجدے میں کریں گے، تو یہ توجہ آپ کی ادھر چلی گئی ہے، یہ بھی مکروہ تحریمی فعل ہے، اس سے بھی نماز دوبارہ لوٹانی ضروری ہوتی ہے۔ نمبر 7 پہ ہے صدل کرنا۔ اب صدل کیا ہوتا ہے؟ کپڑا ادھر نہیں ہے، نہیں تو میں آپ کو بتاتا، یوں سمجھ لیں، یہ مثال کے طور پر کپڑا ہے نا، اس کو سر کے اوپر رکھ لینا، یعنی دونوں طرف سے اس کے پلو ایسے لٹک رہے ہوں، یہ ایک صدل کی صورت ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ ایک کپڑا لیا، اس کو ایسے بھی کر لیا اور یوں ایسے کر لینا، لمبا کپڑا ہے، اس کے دونوں پلو ایسے لٹک رہے ہیں، گردن میں رکھ لینا یا سر پہ رکھ لینا، یہ صدل کی صورت ہے۔ ایک صورت اس کی یہ بھی ہے کہ یوں کپڑا لیا ہوا ہے اور جیسے یہ کر لی، ایک پلو پیچھے ہے ایک آگے، یہ بھی صدل کی صورت ہے۔ اس طرح کر کے اگر بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی مکروہ تحریمی ہوگی، پھر بھی اس کو دوبارہ لٹانا ضروری ہے۔ اور نمبر 8 پہ ہے آستین آدھی کلائی سے زیادہ چڑھی ہوئی ہونا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ایک دفعہ ایسے کر لیا تھا، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، جو نماز کے آداب ہے اس کے خلاف ہے۔ البتہ ادھر تک کسی نے کیا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ گنجائش ہے، لیکن نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ایسا نہیں کہ رخصت دے رہے ہیں، ہونا نہیں چاہیے، لیکن اگر بامر مجبوری کہیں ایسے ہے، ہو گیا ہے، وہ نماز کا ٹائم جا رہا تھا تو اس نے فوراً ایک تھا تو فوراً نماز شروع کر لی تو الگ بات۔ لیکن اگر کلائی کو ایسے فولڈ کیا ہوا ہے کہ یہاں تک ویسی فولڈ ہے، وضو کرنے کے لیے رکھی ایسی ہی آ کے نماز شروع کر دی، تو وہ چونکہ آدھی کلائی سے اوپر چلی گئی ہے، اس کو بھی کپڑا فولڈ کرنا منع تھا، جیسے میں بخاری شریف کی روایت آپ کو بارہا سناتا بھی رہتا ہوں، تو اس سے بھی نماز کیا ہو جاتی ہے؟ واجب الاعادہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ کر کے رہنا ہے۔ اور دیکھیں نمبر 9 پر ہے انگلیاں چٹکانا۔ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نماز میں یا سجدے سے اٹھتے ہیں تو یوں اپنی انگلیوں کو ایسے یوں کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وزن پڑتا ہے تو وہ انگلیوں کے جو ہے وہ چٹخارے نکلتے ہیں، پٹاخے نکلتے ہیں، تو یہ بھی مکروہ تحریمی فعل ہے، ان سے بھی بچنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ضروری مسائل کو سمجھتے ہوئے، پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا